اور آئیے دیکھیں آج کی محفل کے دو دور ہوں گے، اس کے ساتھ کچھ ہماری مجبوری ہے کیونکہ بلال صاحب کو یہاں سے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، پھر پڑھنا ہے یہاں سے، تو اس عرصے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بلال صاحب کو تھوڑی سی زیادہ دے دیں، تھوڑا سا یہاں پڑھ دیں، اس کے بعد وہاں پڑھ کے ہم دوبارہ تشریف لائیں گے۔ لہٰذا میں نہایت بالکل نہایت زبردست کے ساتھ جناب بلال کاظمی صاحب کی درخواست کرنے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے خطیب شام بی بی جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں اس نورانی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ جس کا انتظار نہ صرف ہمیں بلکہ مظلوموں کی پاکیزہ قبروں کو بھی ہے، اس کی بارگاہ میں بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے مبارکباد۔ شکیب کی زمین میں ایک مطلع اور چند اشعار نظر کرتا ہوں۔ شکیب کی بہت مشہور زمین ہے، مطلع نظر ہے۔ کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے۔ کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، تو دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار ہے۔ پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار، دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار۔ پوری دنیا کے حالات نظروں میں ہے، شعر نظر کرتا ہوں، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، تو لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار پر صوبان۔ کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار پر سوگار گرے، تو اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے،
نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پیاس کا معیار گرے تو اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ آخری صف تک کے لیے اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار، اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے۔ لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار، اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا معیار گرے۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار۔ ہاتھ قطع بند نظر کرتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، نوجوان بھائی تیار ہو جائیں، جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، دشت سے گرد اٹھے لشکر کفار گرے۔ شیر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، قطع بند ہے، خاص طور سے قطع بند ملاحظہ فرمائیے گا۔ جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، دشت سے گرد اٹھے لشکر کفار گرے تو پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار۔ لشکر کفار پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے۔ دو شعر جن کے لیے یہ سارے اشعار جو محرک ہیں نظر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے تو یہ سفر، خاص طور سے شعر میں یہ سفر سخت تھا، نیزوں کے سفر سے پھر بھی یہ سفر سخت تھا، نیزوں کے سفر سے پھر بھی لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار کے۔ اللہ اکبر، یہ سفر سخت تھا، نیزوں کے سفر سے پھر بھی لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے تو اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب، اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب کہ پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے۔ لشکر کو دیا یوں ترتیب، پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ قبلہ صدر محترم کی خدمت میں مطلع ہے، ذکر حیدر
سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر حیدر ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ نور شاید نازک شعر اور نظر کرتا ہوں، قافیہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، دھواں دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، تو چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں۔ چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے، سبحان اللہ، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ تو اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے۔ ارے یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے۔ نشان دے نور مومن کو منافق کو اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہے۔ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ تو خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست؟ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست؟ قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ سنگ در شاہ پر ملتے رہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست؟ قتل گاہوں میں جو صدیوں سے، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ قطعبند خاص طور سے آپ کی خدمت میں اپنی جانب سے ایک تحفہ نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خاص طور سے یہ قطعبند ملاحظہ فرمائیے گا، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست؟ قتل گاہوں میں جو صدیوں سے تکبیر کہہ کے مظلوموں کی گردنیں کاٹنا اور ہے، گلے کٹوا کے تکبیر کی آوازوں کو دمام دینا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خدا لعنت کرے دشمنان اہل بیت
ہم شیعوں کے امام کو غار سے نکالیں گے. سامرہ میں وہ مقدس غار ہے جہاں سے حضرت نے غیبت اختیار کی تھی. اس ملعون کی گستاخی ملاحظہ فرمائیے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شیعوں کے امام کو غار سے نکالیں گے. ارے میں کہوں گا نجس العین، یہ تو وقت بتائے گا کہ تو انہیں غار سے نکالتا ہے یا وہ تمہارے بڑے بوڑھوں کو قبروں سے. ایک فقرہ اور سن لیجئے جو عین حق ہے. انقلاب زمانہ ہی تو ہے. علی کی ذوالفقار سے بچنے کے لیے بے لباس ہو جانے والے کی اولادیں آج بہادر بنی ہوئی ہیں. علی کی ذوالفقار کے خوف سے بے لباس ہو جانے والوں کی اولادیں آج بہادر بنی ہوئی ہے. حالانکہ یہ اور بہادری دریا کے دو کنارے ہیں. یہ کبھی مل ہی نہیں سکتے. آج جو عراق میں ظلم ہو رہا ہے خدا انہیں کیفر کردار تک پہنچائے. اور خالی عراق نہیں، پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں وہ محفوظ رہیں اور اہل بیت کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے. خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست قتل گاہوں میں جو صدیوں سے. اب دربار یزید ملعون حضرت کا خطبہ اذان کی آواز سب ذہنوں میں ہے. قطع بند نظر کرتا ہوں. مولا باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن. باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن. تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے. خدائے حسین کا واسطہ ہے، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے. تو بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم آزاد. سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں. اب میں چند بند، چونکہ حالات ایسے ہیں، شہزادی کے جگر پاروں کی جنگ، جناب اون محمد علیہ السلام کی جنگ کے چند بند. عزیزدار بھائی، نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں. حیدر
خاص طور سے نظر کرتا ہوں. حاجت روائے ہر دو سرا یا علی مدد، عقدہ ہے پیش عقدہ کشا. ایسے کہیے کہ نجف کی دہلیز کو آواز چوم لے. حاجت روائے ہر دو سرا عقدہ ہے پیش عقدہ کشا، عین خدا لسان خدا ہونا ہے مجھ کو مدح سرا. شعراء ذوی الاحترام اس کرب کو محسوس کریں. ہونا ہے مجھ کو مدح سرا. ارے زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے. زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے. تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے. اللہ اکبر. صاحبان معرفت تشریف فرما ہے. تفسیر آیتوں کی کہاں، تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے. ڈاکٹر صاحب سنیے گا. تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے. سب کچھ آیا ہے آپ پر رودا دیا علی، سب کچھ آیا ہے آپ پر رودا. مجھ کو نہیں ہے کوئی سبق یاد، پیش نظر ہے ساعت امداد. گونگی زباں ہے مائل فریاد. سبحان اللہ. گونگی زباں ہے، کیوں؟ وجہ مائل فریاد یا علی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں. عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکا. اللہ اکبر. نوجوان بھائیوں تھکے تو نہیں آپ؟ نعرہ حیدری. ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں. سبحان اللہ. ناد علی پڑھوں تو قلم کو رواں کروں، ناد علی پڑھوں تو قلم کو. کوثر پہ حاضری ہو تو طاہر زباں کروں، کوثر پہ حاضری ہو تو طاہر. الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں، الہام ہو تو سر خفی کو عیاں کروں. ارے گرہے زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں. مصرع پڑھا ہے. گرہے زباں کھلے تو فضیلت، گرہے زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں. کیوں؟ اس لیے بی بی یہ اہل ہند تشریف فرما ہے جو بیت نظر کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے منصوص من اللہ جو ہے، علانیہ عصمت جسے ملی امام معصوم، اس کے نوکر بھی اسی کی طرف سے ہوتے. اس کے جملہ اختیارات اور جو اس کا دائرہ حکومت اور سرحد اقتدار ہے اس میں غیر شریک نہیں ہوتا. یہ بات ذہن عالی میں محفوظ ہے. اب میں بیت نظر کر رہا ہوں. گرہے زباں کھلے تو فضیلت، یہ جشن چونکہ بی بی کی سرپرستی میں ہے. گرہے زباں کھلے تو فضیلت بیاں کروں. کیوں؟ اس لیے بی بی جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا، جو خادم حسین وہ خادم ہے آپ کا. ارے سدرہ کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا. سدرہ کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا. یہ بند میں پڑھتا نہیں ہوں مگر یہاں پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. سدرہ کا جبرائیل ملازم ہے آپ کا. اہل فلک کا مقصد خلقت یہی تو ہے. اہل فلک کا مقصد خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا. اہل فلک کا
مقصد خلقت ان کے لیے اذان و اقامت، ان کے لیے اذان و اقامت، ارے گردوں کے ساکنوں کی عبادت، گردوں کے ساکنوں کی عبادت، سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت، اب یہ مقدمہ ہے بیت العظم، سمجھیے گا وہ عظمت کیا ہے؟ سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت، یہی تو ہے، یہی تو ہے سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت، یہی تو ہے۔ صلوات ارشاد فرمایا حضرات، سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت کیا کہ پلکیں ہیں فرش، پلکیں ہیں فرش راہ پراشوب کے لیے، کانٹوں سے گزرنا ہے نا بیوی کو، سب سے بڑی فرشتوں کی عظمت کیا پلکیں ہیں فرش راہ پراشوب کے لیے، اور شہپر ہیں بارگاہ میں جاروب کے لیے۔ ارے کیا عرض کروں، شہپر ہیں بارگاہ میں۔ اب میں تمہید کی منزلوں سے گزر چکا، آپ نے تمہید میں بھی بہت محبت فرمائی مجھ سے، اب یہاں سے خاص طور سے بند سنیے گا، شہپر ہیں بارگاہ میں جاروب کے لیے، زینب شریع کے بزم شہادت کا نام ہے، زینب شریع کے بزم شہادت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا، سارا مجمع بول دے، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا، زینب خود اپنے باپ کی، قبلہ مصرع ہے کہ زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے۔ بات پرانی ہے، ایک لفظ ہے جو صرف کیا گیا ہے، زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سجاد بچ گئے، یہ اسی کا کمال تھا، سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا۔ اب آ گئے ہم منزل پر، یہاں سے پوری توانائی کی ضرورت ہے، میرے کلیجے میں جتنی طاقت ہے میں صرف کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا، سجاد بچ گئے یہ اسی کا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا۔ تھی آرزو کے دیدہ شبیر نم نہ ہو، تھی آرزو کے دیدہ شبیر نم، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار علم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار علم نہ ہو، ارے بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، نوجوان بھائیو بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، تو غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، اور دو کمسینوں کو حیدر کرار، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار علم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، دو کمسنوں کو حیدر کرار کر دیا۔ بیوی اپنے بچوں سے کہتی ہیں شب عاشور، سنو میرے لاڈے لوگ، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، تم بھوک میں توانا ہو تشنا لبی میں سیر، گر تیغ کھینچ لو
تو زبردست بھی ہو زیر. ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر. ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر. شیروں کے گھر کے شیر. ارے تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو اور دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے. دشمن کو یہ بتا دو دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے علی کے ہو. یہ منظر نامہ ہے. بی بی فرماتی ہے سنو نوجوان بھائی میری طرف دیکھیں جذبوں کو جوان کر کے. دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے. سنو میرے لاڈے تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے. تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے. دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے. چلاؤ کے لشکر دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے. جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی. جھنکار تیغ حق کی فلک تک. ارے بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے. بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے. ارے بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے کیا ہر طرف سے حیدر جرار آ گئے کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے. نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ خدائے حسین کا واسطہ. توجہ اور مکرر توجہ. نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ. میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا کہ اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے. ارے فصلیں کھڑی ہوئی ہیں
آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ نکلا جو خیمہ گاہ سے زینب کے محل تھا، آگے قدم بڑھائے بانداز لافتہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میدہ کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا اب دیر مت کرو، اب دیر مت کرو، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ نوجوان بھائیو تیار؟ پھر حضرت فرماتے ہیں سنو انو محمد، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پہ وار، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پہ وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، ارے لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، سبحان اللہ، لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، ارے میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین۔ اب دیکھیے حضرت تعلیم کیا دے رہے ہیں، جناب عباس اپنے بھانجوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پا وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے لڑنے پائے شیر تو کیا ایک میری طرح چڑھا کے ذرا لشکر سمیت الٹ دو زمین کو۔ سنو میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم، میدان ادھر ہو صاف، دھوکہ ہمارا شیوا نہیں ہے، میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں کو خبر، سنیے گا مصرے 9 لاکھ ہے نا، ہو جائے دشمنوں کو خبر، چاہتا ہوں مصرے کی، حضرت کہتے ہیں سنو اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم، اس بھیڑ میں ادھر کے ادھر لڑ رہے ہو تم، ارے یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر، اتنی تیزی سے حملہ کرو، اتنی تیزی سے حملہ کرو کہ اس بھیڑ میں ادھر کے ادھر لڑ رہے ہو تم، یہ طے نہ ہو سکے، بیت سنیے گا، یہ طے نہ ہو سکے، میں دعائیں چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے کہ کدھر
لڑ رہے ہو تم، ارے وہ ضربتوں میں زور ہو جبریل کانپ جائے، وہ ضربتوں میں زور ہو جبریل کانپ جائے، ارے رفتار دیکھ کر ملک الموت ہانپ جائے۔ میں نے قافیہ صرف کیا ہے، رفتار دیکھ کر ملک الموت ہانپ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، ارے شامی ہیں اور سویروں سے لڑنے کو آئے ہیں، رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، شامی ہیں اور سویروں سے، بزدل ہیں پر دلیروں سے، ارے شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں۔ تو سنو، میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارماں نکال دو۔ کیا سنا میرے مجمع نے؟ میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارماں نکال دو، اور اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال، اگلی صفوں کو آخری صف میں میں گھٹ رہا ہوں، میں گھٹ رہا ہوں، واہ واہ واہ، تم میرے ارماں نکال دو، اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال دو۔ ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، ماموں کی بات سن کے ہنسے مسرور اس سخن پر بہت نیم جاں ہوئے، سینوں میں آبشار شجاعت رواں، سینوں میں آبشار شجاعت، ارے کم سن بہادروں کے ارادے، بیت پہ داد چاہتا ہوں، کم سن بہادروں کے ارادے جمع ہوئے، شاگرد بادب تھے سخن سن کے رک گئے، شاگرد بادب تھے سخن سن کے رک گئے، ماموں کے سامنے پہ تسلیم جھکے، ماموں کے سامنے پہ تسلیم، پھر نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو، پشتے فرس پڑا کے سنبھالا لجام کو، کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام، اے کاش آسمانوں پہ یہ مصرع پڑھنے کی سعادت ملتی، کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو، ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوش خرام کو، ٹھہرے کبھی ٹھہرے کبھی اڑایا کبھی خوش خرام کو، دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا، دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیمان، گویا فرس کو، اب رجس کے بند نہیں پڑھوں گا، جب سن لیجئے انشاءاللہ پھر کبھی، گویا فرس کو تخت سلیمان، مجھے جانا ہے، میرے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور میں بہت تاخیر ہو چکی ہے مجھے،
3 بند صرف. گویا فرس کو تختے سلیمان. اب میری طرف دیکھیے گا, یہ میں نے طاقت بچا کے رکھی تھی ان 3 بند کے. گویا فرس کو تختے آئے میدان میں, تلوار کھینچی, لڑائی شروع ہوئی. ابو تراب کے نواسے رن میں آئے اور زمین کی دھمک دشمن کا کلیجہ نہ ہلائے. ممکن نہیں. عمر نحس ملعون. ارے میں نے اکروٹیا میں یہ جملہ کہا تھا. گھبرا کے شمر ملعون کو بلایا. جلدی آیا. شمر ملعون کا بازو پکڑا, ڈرتے ڈرتے خیمے کے پردے کے پاس آیا اور اس طرح ذرا سا پردہ ہٹا کے جھانکنے لگا جیسے کوئی پردہ دار عورت ہو. تاریخ ہے, کوئی بلال کاظمی گڑھ توڑ ہی رہا. ہلکا سا جھانک کے میدان کی طرف دیکھا. دیکھ کے شمر ملعون سے کہنے لگا, ارے یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. اب اگر نہ بولے تو شکوہ ہوگا. یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا ہنر, تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو تر. فوجیں فصیل کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر. ارے بولا عمر, یہ شمر ستمگر سے کانپ کر. بولا عمر, یہ شمر ستمگر سے کانپ کر کہ لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے. کہ ہمت اجداد کون ہے, اور ان سورما دلیروں کا استاد. ان سورما دلیروں کا استاد کون؟ شہزادوں نے بات سنی, چلتی ہوئی تلوار روکی, مڑے, مڑ کے بڑی حقارت سے دیکھا اور کہنے لگے, سن, تجھ سے کلام کیا, تو عدو خدا بھی ہے. تجھ سے کلام کیا, تو عدو خدا بھی ہے. لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں, لعنت کا طوق تیرے گلے میں. ارے تو بدنسب ہے, ماں تیری ام الخطا بھی ہے. ذلیل بھی ہے, بے حیا بھی ہے. تو دائمی ذلیل بھی ہے, بے حیا بھی ہے. استاد کے بارے میں پوچھتا ہے, تو دائمی ذلیل بھی ہے, بے حیا بھی ہے. ارے دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے.
دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھا نہ جائے اور ماموں کا نام سن کے تجھے موت آخری بار باقی پھر ماموں کا نام سن کے تجھے ہاں 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 سبحان اللہ موت آنا پوچھا ہے تو سن استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام لشکر تباہ کرنے کافی ہے جس کا نام بد شعار دہر و بد انجام و بد کلام بد شعر دہر و بد انجام و بد کلام ارے کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی یہ خوش نام بات تمام ہو رہی ہے کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی ہے خوش نام ارے چرچا اسی کا دونوں جہانوں میں عام ہے اور اس سورما کا حضرت